ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں جس کا کہ نام ہے سلسلہ تکلم کا، اس میں ہم دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کا زیادہ وقت ادب میں گزرتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہمارے درمیان امریکہ سے تشریف لائی ہوئی بہت کمال کی شاعرہ، بہت اچھی افسانہ نگار اور بہت اچھی نثر نگار الماس شبی موجود ہیں۔ میں آپ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیسی ہیں الماس صاحب؟ جی میں بالکل ٹھیک ہیں، بہت شکریہ۔ میں اپنی انتظامیہ کی جانب سے، چینل کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے روبرو ہو سکوں۔ الماس صاحبہ، ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ یوں ہی دراز کرتے رہیں گے اور گفتگو ہوتی رہے گی۔ آپ امریکہ سے تشریف لائیں جی، تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا، اور ہمارے ناظرین بھی جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو اس وقت سماعت کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ جاننا چاہیں گے کہ الماس شبی کی مصروفیات امریکہ میں کیا ہیں؟ ہاں، وہاں امریکہ ایسی جگہ جہاں پہ کوئی بھی بغیر مصروفیت کے رہ نہیں سکتا، اور میری مصروفیت یہ ہے کہ میں ریڈیو سے وابستہ ہوں۔ ایک آن لائن ریڈیو ہے، پنچ ریڈیو یو ایس اے کے حوالے سے۔ اچھا۔ اور اس پہ جو ایک پروگرام بزم الماس شبی ہوتا ہے، بزم الماس شبی، وہ لائیو پوئٹری، میوزک اینڈ ٹاک شو ہے، جو جس میں 68 کنٹری سے اردو بولنے والے جڑتے ہیں۔ لائیو کالز ہوتی ہیں، ہم مشاعرے کرتے ہیں، نثری نشست کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہر فون جو کہ چراغ جلا سکیں، اندھیروں کو کم کر سکیں۔ واہ، آپ نے جو آپ کی کاوشات ہیں، ایک بہت بڑا کام آپ کر رہی ہیں، لیکن اس کا جواب آپ نے بہت مختصر کر کے دیا ہے نا۔ تو الماس، یہ جو آپ کا پنچ ٹی وی کا قیام تھا، یہ کب سے عمل میں آیا اور اس کے تھوڑا سا تفصیلی بتائیں، ہمارے ناظرین جانیں، چونکہ پنچ ریڈیو سے بہت سے لوگ واقف ہیں لیکن وہ شاید انہوں نے الماس شبی کو اتنے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے نہ دیکھا، تو اس تعلق سے بتائیے کب اس کا قیام عمل میں آیا اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ 25 دسمبر کو پورے 5 سال ہو جائیں گے۔ اچھا۔ اور 5 سالوں میں جو ہے وہ ہم نے اس کا سٹارٹ لیا 1 مہینے، 25 دسمبر سے ہم نے اس کو شروع کیا، اور 1 مہینے ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن 9 سے لے کر 12 بجے تک۔ میرے پاس دن ہوتا ہے تو یہاں پہ رات ہوتی ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں پہلے ہمارے جو پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا لاڑکانہ کے مختلف علاقوں کا دورہ، میئر اور ڈپٹی میئر کی گاڑیوں کی فینسی نمبر پلیٹ کا نوٹس، گاڑیوں سے فینسی نمبر پلیٹ ہٹانے کا حکم۔ اور مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک عام لوگ خوشحال نہ ہوں۔ ٹیکس دینے والوں کا ایسا ہی حال شاید ہی کسی ملک میں ہو۔ پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے۔ دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ۔ ایک چھوٹی سی کاوش، وہاں میں جب گئی تو ایک ٹی وی چینل تھا، انڈین ٹی وی چینل، وہاں پہ مجھے آفر ہوئی اور میں نے وہاں پہ پروگرام کیا ادب سے ہی ریلیٹڈ، اور بلکہ وہاں 4 پروگرام تھے جو میں کر رہی تھی، پنجابی کے بھی اور اردو کے بھی۔ اور یہ پروگرام جب میں ٹیکسس میں موو ہوئی نیو یارک سے تو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ میری پریورٹی میں میری فیملی ہے ایز کمپیئر ٹو یہ باقی ساری چیزیں، یہ سیکنڈ اس میں آتی ہیں، اگر وقت مل جاتا ہے تو کرتی ہوں۔ اور لیکن بہت ساری محبتیں ملی، بہت محبتیں ملی مجھے، اور ان سب کے اصرار پہ کہ مجھے کچھ کرنا ہے، آنا ہے، لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹنے کا عمل زیادہ ہے، بے شک، کہیں پہ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، ایموشنلی بھی ٹوٹتے ہیں، ہم فائنینشلی بھی ٹوٹتے ہیں۔ سو کوئی ایک ایسی جگہ، کوئی ایک ایسا کونا، کوئی ایسا گوشہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم سب مل کے بھول جائیں اس سارے لمحوں کو جو ہمارے ساتھ ہمارے ذہنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ پھر یہ ریڈیو کا آغاز اس طرح ہوا، اور پھر ساتھ آپ جیسے لوگوں کا محبتیں
جو ہے وہ سمیٹتی چلے گی. ہم اسے محبتستان کہتے ہیں, ہم نے اس کا نام رکھا. الماس, یہ جو آپ کا پنج ریڈیو ہے تو اس کی کیا کارگزاری ہے کیا؟ یعنی لوگ اس سے کس طرح سے جڑتے ہیں, کس طرح سے ان کی وابستگی ہوتی ہے؟ وہ اپنے گفتگو شیئر کرتے ہیں, اپنا کلام شیئر کرتے ہیں, یا اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں, تو اس کا کیا سلسلہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ بیسیکلی لائک اسٹوڈیو ہی ہے آپ کا, جو کہ آپ ایک ڈبہ ہے کھولتے ہیں, اس سے جادو کی دنیا باہر آ جاتی ہے, اور لوگ جو ہے وہ کالز کے تھرو اسٹوڈیو نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, اور ساتھ اسکائپ کے, وائب کے, دوسرے جو واٹس ایپ اور میسنجرز کے, تو اس میں وہ سب لائک ہم لائیو مشاعرے کرتے ہیں, اور دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی. پھر ریڈیو ڈراما ایک بڑی خوبصورت روایت ہوا کرتی تھی, سو ہم نے 5 ریڈیو ڈرامے پروڈیوس کیے, اور میں سمجھتی ہوں یہ شاید دنیا کا پہلا ریڈیو اسٹیشن یا آن لائن اسٹوڈیو آپ کہہ سکتے ہیں, جہاں پہ میرا ایک صداکار جو ہے وہ کویت میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, ایک پشاور میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی امریکہ میں, کوئی لاہور میں, کوئی انڈیا میں, اور ہم نے وہ 5 اگر آپ اسے سنیں گے تو آپ کہہ نہیں سکیں گے کہ کسی اسٹوڈیو میں نہیں ہے. سو یہ ایک روایت ہم نے اس کو زندہ کی. پھر ہم نے بک اسٹریٹ بنائی, اس کی کتابوں کے ٹائٹلز جو ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس آ سکے, کتاب سے جو دوری ہوتی جا رہی ہے وہ دوبارہ سے جڑ سکیں اس کے ساتھ. سو جو نئی کتابیں آتی ہیں رادر ہم پرانی کتابوں کو بھی دوبارہ سے ریوائیو کر رہے ہیں. اور جیسے نیلوفر عباسی کی کتاب کہیں انکہی کو ہم ان سے سنتے ہیں, لیکن کال کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایک چیپٹر یا ایک پیج جو ہے وہ شیئر کریں. اور ایک اور بڑا اچھا سلسلہ جو آپ کو اچھا لگے گا, لیکن آپ کے پاس اتنی کتابیں پڑھی ہیں, دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں اس میں دیواچے میں پیش لفظ ضرور ہوتا ہے, اور وہ اتنا اگنورڈ ایریا ہے, لوگ اس پہ بات نہیں کرتے. ہم پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں, ہم اس کو نہیں پڑھتے. میں سوچتی تھی کہ شاعر پہ یا ادیب پہ کیا بیتی بھائی, کیا مسئلہ ہوا اسے کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے. سو ہم نے یہ شروع کیا دیواچے کے نام سے پیش لفظ صاحب کتاب سے سننے کا سلسلہ. تو میرے پاس ایک پوری ڈاکومنٹ بنتی جا رہی ہے. بہت اچھی بات ہے. پھر ہمارا ایک ایکسپیرینس کہ ہم نے بار بار کہنا ہے, آپ سن رہے ہیں 5 ریڈیو سے, کیونکہ یہ ٹی وی تو ہے نہیں جہاں پہ پٹی چل رہی, سب کو پتہ چل رہا ہے کون سے چینل پہ. سو میں نے پرومو جو بنانے شروع کیے شاعروں کے اچھے اچھے اشعار لے کر, اور اس کے بیک گراؤنڈ میوزک دے کے خوبصورت سا بنا کر وہ ہم چلاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی جس کا شعر ہے اس کا نام بتاتے ہیں, اور آپ سن رہے ہیں 5 ریڈیو سے. یہ ایک اور اس میں آ گیا. ہم نے مترنم مشاعروں کا آغاز کیا, جس میں جگر مراد آبادی, خمار مبارک ہوئی ان کے, کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت سی روایت تھی, اور کینیڈا سے اور ہر دنیا کے ہر اس سے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم نے نثری نشستیں کی, اس میں افسانہ جو ہے ہمارے ساتھ, شارٹ سٹوری, ڈائری کے پیجز, اور سب سے بڑا جو مجھے ایڈوانٹیج ہوا وہ ابھی ہم تمہارے ہیں, جس کا سلسلہ اس میں بیسیکلی 2 کردار ہیں صرف, اور دونوں کردار میں پڑھ کے سناتی ہوں, ریسائٹ کرتی ہوں, تو لوگ جڑتے ہیں, ان کو سننا چاہتے ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہماری زندگی میں مکالمہ نہیں ہے. کوئی ایک بولتا ہے, آپ کی طرح کوئی دوسرا سنتا رہتا ہے بس چپ کر کے. جب ہم آتے ہیں تو بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم مکالمہ نہیں کرتے. مکالمے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ون ون سچویشن میں آ جاتے ہیں, ایسی سچویشن پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اپنے اختلافات کو ہوا دینے کی یا دوسروں تک پہنچانے کی. سو یہ ابھی اگر آپ کہیں گے تو ایک پورا پروگرام میں ان سارے اس پہ بتا سکتے ہیں کہ ہم 5 ریڈیو یو ایس اے پہ لیکن ایک تال سے تال ملاؤ, اس میں آپ بھی جس دن اس کال کی زد میں آ گئے تو آپ نے بھی کچھ گنگنانا ہے. آپ نے کیونکہ میں سمجھتی ایک شاعر, ایک ادیب, کتنا بھی بڑا کوئی بزنس مین یا کوئی بھی ہے, اس کے اندر ایک جو چھوٹا بچہ ہے, شرارتیں کرتا ہوا انسان ہے, اس کو کبھی نہ مرنے دیں. کتنے بھی اچیومنٹس آپ زندگی میں کر لیں, سو وہ شرارتیں ہیں. کون ہے کہ کسی نے زندگی میں نہیں گنگنایا ہوگا, کون ہے کس نے کہہ کے نہیں لگائے ہوں گے, کون ہے جو ہنسا نہیں ہوگا.
प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस न्यूज ब्रेक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, प्रोग्राम सिलसिला तकल्लुम का, और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं दुनिया उर्दू की खूबसूरत राइटर अलमास शबी। अलमास शबी से खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, यकीनन आप उनकी गुफ्तगू से इस्तिफादा करेंगे। जी अलमास। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी जरूर। और ये वो दो किरदार हैं जिनका नाम भी नहीं है ठीक है इसमें, और आप खुद ब खुद जान जाते हैं कि इसमें कौन बात कर रहा है। ये चैप्टर 1 है इसका, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बात ये है कि तुम अगर दोस्त रहो तो मैं सारी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ सकती हूँ, लेकिन तुम इधर उधर की बात बीच में लाओगे तो मैं भी दरिया के उस किनारे जा खड़ी होंगी जहाँ से सबसे शदीद हमले मेरे होंगे। बच सकते हो तो बच जाना, तन्हा लड़ सकते हो तो जरूर लड़ना। तुम इतनी हसीन नहीं हो कि तुम्हारी खातिर मैं दुनिया से लड़ूं, और जबकि तुम भी साथ ना दो। मैंने ये दावा किया ही कब था कि तुम इसका ताना दे रहे हो। पता नहीं तुम क्या चाहती हो, सिर्फ और सिर्फ बेलौस बेगर्ज दोस्ती जिसमें तुम मुझे महसूस कर सको हर पल हर जगह, मगर जिसे छू ना सको। बड़ा शौक है तुम्हें खुद को आजमाने का, नहीं तकदीर बाजिद है मुझे आजमाने को। ये खुद साख्ता जाल है, इसे तोड़ दो। ये तकदीर साख्ता जाल है, टूट नहीं सकता। क्या कहना चाहती हो? तुम दोस्ती पे राजी बरज़ा क्यों नहीं हो जाते? दिल से कह रही हो? नहीं, मजबूरी से। जब तुम सच बोल सकती हो तो सह क्यों नहीं सकती? मैं एक बड़ी खुशी के लिए छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती, वो भी ऐसी कि पता नहीं मुझ तक आते आते वो खुशी खुशी भी रहे कि नहीं। तुम मुझे आजमाना चाहती हो? नहीं, तुम्हें आजमाइशों से बचाना चाहती हो। बहुत अच्छी। सो ये है वो बातें, और ये पूरे चैप्टर वाइज किताब है और इसमें डायलॉग है। शुरू में शायद मुझे अफसाना लिखने का शौक था, मैंने लिखा भी दोशीज़ा में, पाकीज़ा में, छपे भी, अखबार जहां में भी हुए, लेकिन फिर तालीम और सिलसिले चलने शुरू हो गए तो वक्त नहीं मिलता था मुझे कुछ लिखने का। तो मैं डायरी क्योंकि लिखने की आदत होगी, वो वाली जो आपको बात बता रही थी, बाद में चश्मे की जरूरत नहीं ली, लेकिन ये कलम का साथ लफ्जों का और हरफों का और इस चश्मे के साथ मेरे साथ चल पड़ा, और ये यहाँ तक अब इन दोनों को मैं नहीं छोड़ सकती। ये इतना गहरा सिलसिला हुआ तो मैंने डायरी लिखना शुरू। मुझे अब्बू दिया करते थे डायरी, मशीन टूल फैक्ट्री में, कराची का ही का ये सिलसिला है। ये किताब बेसिकली यहाँ से शुरू हुई है और आज यहाँ पे है, और इसका दूसरा एडिशन है। इसका तीसरा एडिशन जो है इंडिया से शाया हो रहा है और उनके जो हिंदी स्क्रिप्ट में होगा, और मोस्ट प्रोबेबली इस पे जो है जावेद अख्तर साहब कुछ लिखेंगे। इससे पहले लाहौर में इसकी तकरीब हो चुकी हुई है, जिसमें सैयद नूर साहब की मुझे बड़ी अच्छी बात मुझे दिल को लगी भी और खुशी भी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने 250 फिल्में लिखी हैं, अगर मैं कोई किताब लिखूं तो वो ये किताब होगी। इसमें इसका मतलब मुझे यूं लगा कि वो कह रहे हैं कि इसमें 250 कहानियां हैं। अदरवाइज हमें तो लाइनें ही नहीं मिलती, बात ही नहीं मिलती है। और ये वो किताब है जो मैं अपने जो टीवी का प्रोग्राम था उसमें पढ़ती थी, और कॉल्स इतनी आती थी और फरमाइश जरा से 1 मिनट इधर उधर होता था, अभी हम तुम्हारे हैं, अभी हम तुम्हारे हैं, प्लीज चैप्टर सुना दें। और उसके बाद रिपीट ट्रांसमिशन में ये प्रोग्राम चलता था, और वहाँ पे अगर कोई डिस्टॉर्शन होती थी फिर कॉल्स वो टीवी वालों का वो होता था कि यार क्या है ये, क्या है किताब ना, कहाँ खो जाते हैं हम। फिर मैंने जब रेडियो शुरू किया तो वहाँ पे ये किताब मैंने कंप्लीट की, और ऐसा था कि लोग वाकई जैसे कोई जुड़, वो तो माहौल आपको पता है। रेडियो इसलिए मैं कहती हूँ वो आवाज की दुनिया है, आपने 100% वहाँ कुछ देना है तो चलना है, वरना एक लम्हे की खामोशी आपको जो है वो आपके खामोशी की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। टीवी पे आप फिर भी आप यहाँ मैं टीवी पे समझती हूँ 80% आप अपना लुक पे दे रहे होते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा जा रहा है, ये क्या सिलसिला है, कौन मुझे देखेगा, कौन मुझे सुनेगा, वो सारी चीजें इसमें हो रही थी। लेकिन ये किताब मुझे इतनी हेल्प की, और आज भी इसकी फरमाइशें आती हैं। मैंने पूरी किताब वहाँ पे एक दफ़ा पढ़ के सुना चुकी हूँ। 2 किरदारों में कोशिश की, आई विश मुझे कोई 2 अच्छे से किरदार मिल जाए। और लाइक मेरा जो कॉन्सेप्ट था इन डायलॉग्स में, सानिया सईद मुझे बहुत पसंद थी,
ہمایوں سے یا فیصل قریشی، یہ وہ کردار تھے. اگر یہ لوگ ان لوگوں کو لے کر، 2 کرداروں کو لے کر آپ کے مختلف لوکیشنز پہ جائیں اور یہ ایک چیپٹر آدھے گھنٹے کا بنے گا، اس چیپٹر کو جب ہم چلائیں اپنے چینلز پہ یا اپنے اس میں، تو ایک سافٹ ٹچ آئے گا اس میں. یہ لائٹ رومانٹک کتاب ہے. اس میں اگر آپ نے تھوڑا سا بھی احساس ہے، تھوڑا سا بھی رومانس ہے، آپ اس کتاب سے نہیں بچ سکتے. ایسے سے مجھے خط آئے جس میں کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک سفر کے ساتھ، لائک بس میں کہیں کوئی بیٹھا یا وین میں، اس نے پڑھنی شروع کی اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کا اسٹیشن آ گیا اور وہ گھر جا کے دوبارہ کھول کے اس کو پڑھ رہے. اسی لیے میں نے اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو پہلے نپٹا لیجیے. آپ نے یہ کتاب شروع کر دی تو یہ آپ کو رکنے نہیں دے گی، اور آپ ایک دفعہ نہیں، اس کو کئی دفعہ پڑھیں گے. ہر دفعہ آپ کو لگے گا یار یہ بات اچھی ہے. لیکن اس پہ میں نے جیسے ہماری کتاب جب کمپلیٹ ہوئی تھی تو بہت سارے شاعر ادیب جنہوں نے اپنے اس کے بارے میں رائے دی، ان کو میں نے آڈیو میں بنایا ہوا. لاسٹ والا چیپٹر ابھی ہم تمہارے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. وہ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا، کیا تھا، بہت ساری اس میں غلطیاں ہونے کے باوجود وہ اتنا خوبصورت کلپ ہے کہ مجھے اس کے میسیجز آتے ہیں کہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسری دنیا میں چلے گئے. ہمیں نہیں لگتا کہ یہ باتیں کوئی اور کر رہا ہے، یہ ہم ہیں جو باتیں کر رہے ہیں. سو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے. ہمارے ایک کمیونیکیشن گیپ ہے ہمارے رشتوں میں، ہمارے سلسلوں میں. یہ گیپ کیسے ختم ہوگا؟ شاید یہ وہ بات تھی جو مجھے اس پہ، کیونکہ ٹائم نہیں ملتا تھا تو میں ڈائری لکھ لیتی تھی. ڈائری میں جلدی بھاگتے بھاگتے لکھ لیے اور ڈائلاگ لکھ لیے. اور افسانے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاہیے ہوتا ہے کہ جی وہ آیا، اس نے یہ کہا، اس نے اس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، اور یہ پوری آپ کو تفصیل دینی پڑتی ہے. اس میں وہ کوئی تفصیل تھی نہیں. جب اس کے کوئی 30-40 پیجز ہو گئے. پاکستان آنا ہوا اور یہاں کی ادبی تقریبات میں بھی آپ نے بھرپور انداز سے شرکت کی، مشاعروں میں بھی گئیں، اور اتفاق سے مجھے آپ کا کلام سننے کا موقع میسر آیا. تو آپ نے اپنی شاعری کو سیکنڈ اور ریڈیو کو پہلی ترجیح پر رکھا ہے. تو آپ تو بہت اچھی شاعرہ ہیں، تو ایسا آپ ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا میں پتہ نہیں شاید سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے میرے جتنا لفظوں سے تعامل چھڑایا ہے اور اپنے آپ کو دور کیا ہے، اتنا شاید کسی نے بھی نہیں کیا ہو. ایک کتاب پرنٹ کی ہو گئی ایک خاص اس میں، اور پھر 10 سال غائب ہو گئی، کوئی ضرورت ہی نہیں. پھر یہ کتاب آئی پھر غائب ہو گئی. پتہ میں یہ کہتی ہوتی تھی کہ غم جانا سے مجھے زیادہ غم روزگار اچھا لگتا ہے. حالانکہ ضرورت نہیں تھی، میری فیملی ماشاءاللہ سارے اس میں سلسلے تھے، لیکن مجھے اچھا لگتا تھا. پھر میں ہنسی ہوتی تھی، اچھا بھائی صاحب کتاب کا صاحب کار ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بڑا بیکار ہے. اس لیے کہ آپ مشاعرہ سنا کے کھڑے ہوئے مجھے کون لے کے جائے گا؟ لانے تک تو ہیں سارے سلسلے. سو اس طرح کے جو ہوتے تھے. اور میں ابھی بھی میں شاعری میں مشاعروں کا ایسا میرا کانسیپٹ نہیں بن پاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی آپ شعر سنائیں جنہیں سمجھ ہی نہیں آتی، جو دیکھنے آئے میں، تو انہیں سنانے کا کیا فائدہ؟ یا مطلب جب کبھی کہیں روانی میں کوئی آ جاتا ہے تو آج کل تو فیس بک ہے، ڈال دیتے ہیں اوکے جی کچھ چیزیں ہو گئی اچھی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں لوگوں کی سماعتیں اچھی ہیں یا وہ پڑھتے ہی اچھا ہے شاید اس وجہ سے. لیکن یہ کتاب ابھی ہم تمہارے، اور اس کا نیکسٹ ورژن بھی آ چکا ہوا ہے، کبھی ہم تمہارے تھے. زندگی کی ریئلٹی کے ساتھ ہو گئے نا. آپ بات کر رہے تھے زندگی میں آپ کے اپنے ذاتی تجربات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی کسی سے تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ نہیں ہے، لیکن مشاہدات بہت کم ہیں. میرے لیے آپ کی ذات ایک سبجیکٹ ہے. میں اس کرسی پہ بھی بیٹھ کے سوچ سکتی ہوں، میں آپ کے جوتے پہن کے بھی دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کو چلنے میں کتنی پرابلم ہو رہی ہے یا کیا ہے. سو یہ میرے ہاں جو موسٹلی ملے گی وہ آپ کو آبزرویشن ملے گی. الماس صاحب پروگرام میں موجود ہیں. ہمارا پروگرام
چونکہ اس کا نام ہے سلسلہ تکلم کا اور ہم اس پر گفتگو ہی کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے درمیان ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ناظرین کی سماعتوں تک یہ بات پہنچی کہ آپ شاعرہ ہیں بہت اچھی، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا ایک کلام، ایک غزل ضرور پیش کیجیے، کوئی نظم، کوئی غزل جو آپ بہتر سمجھیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے۔ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے 2-3 شعر اور پھر ایک نظم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ نہ میں مطلع اور نہ میں مگتا، آپ کے ساتھ 3 شعر اس میں سے، کہ تو جو ملے تو سچ کہتی ہوں، تو جو ملے تو سچ کہتی ہوں، میں تو عشق مکمل کر دوں۔ بہت اچھے۔ تو جو ملے تو سچ کہتی ہوں، میں تو عشق مکمل کر دوں، کن من برسوں تجھ پر، تپتی دھوپ کو بادل کر دوں، کیا کہنے، اور عشق وظیفہ پاس ہے میرے، واہ واہ، عشق وظیفہ پاس ہے میرے، جس کو چاہوں پاگل کر دوں۔ واہ 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 واہ۔ یہ غزل کے چند اشعار اور ایک نظم، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ واہ۔ دروازے پہ جو آنکھیں ہیں، ان آنکھوں میں جو سپنے ہیں، ان سپنوں میں جو مورت ہے وہ میری ہے۔ بہت اچھے۔ دروازے سے باہر کیا ہے، ایک رستہ ہے جس پر میری یادوں کا شہر بسا ہے، میرا رستہ دیکھنے والی ان آنکھوں کا جال بچھا ہے، مجھے پتا ہے۔ بہت اچھے۔ لیکن ان آنکھوں کو کیسے میں یہ بات بتاؤں، ہر رستے پہ اتنی بھیڑ، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، آوازوں کے اس جنگل سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، واہ۔ دکھ کا ایسا لمحہ آتا ہے کہ ہنسنا مشکل ہو جاتا ہے، واہ واہ۔ جب ایسے حالات کھڑے ہوں، قدموں میں زنجیر کی صورت، روشنیوں کے سائے پڑے ہوں، واہ۔ ایسے میں دل ان آنکھوں سے ایک ہی بات کہے جاتا ہے، دیر سویر تو ہو جاتی ہے، بہت اچھے، دیر سویر تو ہو جاتی ہے۔ بہت اچھے۔ بہت شکریہ الماس شبیہ آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سلسلہ تکلم کا اور ہمارے ساتھ موجود تھیں الماس شبیہ۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچی اور بہت اچھا کلام آپ نے سماعت کیا۔ آئندہ زندگی رہی تو الماس شبیہ کو پھر زحمت دیں گے، وہ پھر اپنی خوبصورت گفتگو آپ تک پہنچائیں۔ اس وقت اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔